بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے جس طرح چھٹے ہجری سال کے واقعات کا تفصیل سے ذکر کیا تھا اور یہ ذکر کیا تھا کہ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کیا ہے۔ دراصل بیعت رضوان ہی صلح حدیبیہ جیسے بظاہر ایک عجیب لیکن اسلام کے لیے مستقبل میں انتہائی مفید معاہدے کا باعث بنی۔ عجیب اس طرح کہ اس میں بعض ایسی شرائط بھی شامل تھیں جو مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھیں، تضحیک آمیز محسوس ہوتی تھیں، جیسا کہ مسلمانوں کو اس سال عمرے کی اجازت نہ ملنا، قریش کے کسی آدمی کی مدینہ آمد پر اسے واپس مشرکین کے حوالے کرنا اور مسلمانوں کا کوئی فرد مکہ جانے پر واپس نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی شرائط۔ خود صحابہ کرام کی اکثریت اس معاہدے سے نالاں نظر آتی تھی، لیکن یہ بات صرف اللہ اور اس کا رسول جانتے تھے کہ صلح حدیبیہ اسلام اور اس کے مستقبل کے لیے کتنی برکت کا باعث بننے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے رد عمل کو ناپسند فرمایا، تاہم اس معاملے پر مزید وضاحت سے گریز فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا کہ جلد ہی وقت فیصلہ کرنے والا ہے کہ صلح حدیبیہ اپنے اندر کتنی مصلحت کوشی رکھتی ہے۔ ویسے غیر جانبدارانہ تجزیہ کیے جائے تو صحابہ کرام کے رد عمل کی وجہ واضح ہو جاتی ہے۔ ان کا موقف ناظرین کرام یہ ہوگا کہ جب 1400-1500 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر زندگی موت کی بیعت کر لی ہے تو پھر کفار کی سخت شرائط ماننے کی بھلا کیا ضرورت ہے۔ یہ رد عمل ناظرین کرام انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، تاہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اس میں خیر ہی خیر پنہاں تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم صلح حدیبیہ کے مضمرات اور اس سے جڑے واقعات کا جائزہ لینے کے علاوہ غیر ملکی فرما رواؤں کو تبلیغی خطوط کا بھی ذکر کریں گے۔ گفتگو کا آغاز صلح حدیبیہ کے بعد خواتین کی ہجرت کے واقعے سے کرتے ہیں۔ امام ابن حشام اور امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے تو ایک صحابیہ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے آپ کے پاس آ گئیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ معظمہ میں موجودگی کے وقت ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت ام کلثوم نے مسلمانوں کے مدینے کو ہجرت کرنے سے پہلے بیعت بھی کی تھی، پھر صلح حدیبیہ کی مدت میں ہجرت کرتے ہوئے پاپیادہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچ گئیں۔ ان کے ہمراہ بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا، یہ حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی جانب سے بہن تھی، کیونکہ ان کی والدہ نے ان کے والد کی وفات کے بعد عقبہ بن ابی معیط سے نکاح کر لیا تھا، جس سے ولید بن عقبہ اور ام کلثوم بنت عقبہ آپ کی ولادت ہوئی۔ بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تنہا ہجرت فرمائی ہے، مگر اس موقف میں اعتراض کی گنجائش یوں بنتی ہے کہ جب یہ مدینہ طیبہ آئیں تو حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بتایا کہ وہ ہجرت کر کے آ گئی ہیں، تو انہیں خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قریش سے معاہدے کے تحت واپس نہ بھیج دیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ کے حجرہ مبارک میں تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام کلثوم کی ہجرت اور ان کے خدشات کے متعلق بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیہ کو خوش آمدید کہا، تاہم اس دوران مکے سے حضرت ام کلثوم کے دو بھائی الولید اور عمارہ مدینہ آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاہدے کے مطابق ام کلثوم کو واپس کر دیجئے۔
حضرت ام کلثوم نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایک عورت ہوں، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، کیا آپ مجھے کفار کی طرف لوٹا دیں گے یہاں تک کہ وہ مجھے میرے دین سے متعلق فتنے میں ڈال دیں؟ میں عورت ہوں، شاید اتنا صبر نہ کر سکوں۔ اور اس وقت قرآن مجید میں نازل ہو گیا کہ اے اہل ایمان، خواتین واپس نہ کی جائیں، اور صلح حدیبیہ کی وہ شرط صرف مردوں کے لیے ہے۔ تاہم قرآن نے یہ شرط لگائی کہ پناہ دینے سے پہلے عورتوں کو خوب آزما لیا جائے۔ اس طرح ارشاد ربانی ہوا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کرو۔ حکم الہی کے تحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الولید اور عمارہ کو صاف انکار کر دیا۔ ناظرین کرام، مسلمان خواتین جو ہجرت کر کے آئیں، ان کی آزمائش کا مفہوم یہ ہے کہ وہ خاتون قسم اٹھائے کہ وہ کسی سے جھگڑا کر کے نہیں آئی، یا یوں کہہ لیں کہ کسی قسم کی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر کے آئی ہیں۔ اور دوسری روایت میں زیادہ وضاحت کی گئی کہ جب کوئی خاتون ہجرت کر کے آ جائے تو وہ رب تعالیٰ کی قسم اٹھائے کہ وہ کسی ایک زمین کو چھوڑ کر دوسری زمین میں رغبت رکھتے ہوئے نہیں آئی ہیں، وہ قسم اٹھائے کہ وہ اپنے خاوند سے بغض رکھتے ہوئے نہیں آئی ہیں، وہ قسم اٹھائے کہ وہ دنیا کی جستجو میں، لالچ میں نہیں آئی ہیں، نہ ہی کسی مسلمان شخص کے لیے آئی ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آئی ہیں۔ جب وہ اس طرح قسم اٹھا لے تو اسے مشرکین کو پھر نہیں لوٹایا جائے گا، بلکہ اس کے غیر مسلم خاوند کو اس کا حق مہر واپس کر دیا جائے گا، گویا نکاح منسوخ ہو جائے گا۔ جب عمارہ اور ولید مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے قریش مکہ کو یہ تمام بات بتائی، تو انہوں نے کوئی اعتراض اٹھانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل کو مان لیا۔ یہ تھی ناظرین کرام، یہ تھی صلح حدیبیہ کی پہلی برکت، اور ایسی بے شمار برکات ہوئیں۔ حضرت ام کلثوم کا مکہ مکرمہ میں کوئی محرم نہیں تھا، لہٰذا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اب صلح حدیبیہ کی مدت میں مدینہ آنے والے مردوں کو تو واپس کر دیا جاتا تھا، مگر خواتین کو واپس نہیں کیا جاتا تھا۔ امام ابن کثیر اور امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ مکہ سے ایک نوجوان ابو بصیر، جو دعوت حق قبول کرنے کی پاداش میں عرصہ دراز سے اپنے خاندان کے جور و ستم کا تختہ مشق بنا ہوا تھا، اور جسے آہنی زنجیروں میں جکڑ کر ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی میں قید کر رکھا گیا تھا، کسی طرح اپنی زنجیروں کو کاٹ کر ان کے عقوبت خانے سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ ابو بصیر سینکڑوں میل کی مسافت پیدل طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ چہرہ مبارک دیکھ کر قید و بند کی صعوبت اور سفر کی کوفت سب دور ہو گئی، بھول گئے، گویا دوزخ سے نکل کر فردوس بری میں آ گیا ہو۔ اسے یہاں آئے ہوئے بمشکل 3 دن گزرے ہوں گے کہ ایک نئی آزمائش نے اس کے دروازے پر دستک دی اور چونکا دیا۔ اس کے 2 قریبی رشتہ داروں اخنس بن شریق اور اظہر بن عبد عوف الظہری نے اپنا خط دے کر خنیس بن جابر عامری کو بھیجا۔ یہ خط انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لکھا تھا کہ ہمارا ایک عزیز ابو بصیر ہماری اجازت کے بغیر یہاں سے بھاگ کر آپ کے پاس پہنچ گیا ہے، طے شدہ معاہدے کے مطابق اسے ہمارے ان 2 آدمیوں کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ خنیس عامری کے ساتھ جو دوسرا آدمی آیا اس کا نام کوثر تھا۔ حضرت ابی بن کعب نے وہ خط پڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو سرکار نے ابو بصیر کو بلایا اور ان 2 آدمیوں کے حوالے کر دیا اور فرمایا تم ان دونوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کافروں کے پاس بھیج رہے ہیں، کہیں وہ مجھے آزمائش میں مبتلا کر کے مجھے میرے ایمان سے محروم نہ کر دیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے شفقت کے ساتھ پیار سے فرمایا کہ ابو بصیر،
تم جانتے ہو ہم نے اس قوم کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اور ہمارا دین ہمیں معاہدہ شکنی کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کے لیے نجات کا راستہ ہموار فرمائے گا۔ اس نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے مشرکین کے حوالے کر رہے ہیں؟ حضور نے بشارت دی کہ ابو بصیر چلے جاؤ، اللہ بہت جلد تیری نجات اور رہائی کا دروازہ کھول دے گا۔ صحابہ کرام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدان تھے، آپ کو جانتے تھے، آپ کو سمجھتے تھے، انہوں نے ابو بصیر سے چپ کے کہا کہ ابو بصیر، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے تو یقیناً تیری نجات کا بہت جلد انتظام ہونے والا ہے۔ اس طرح وہ دونوں آدمی ابو بصیر کو اپنی نگرانی میں لے کر روانہ ہو گئے اور ظہر کے وقت ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ ابو بصیر نے مسجد میں 2 رکعت نماز ظہر ادا کی۔ ان کے پاس زاد راہ کے طور پر کچھ کھجوریں تھیں، وہ نکالی اور اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت کی دی کہ وہ بھی آ کر کھا لیں۔ انہوں نے بھی اپنا توشہ دان کھولا جس میں روٹی کے چند ٹکڑے تھے۔ سب نے جو کچھ تھا اکٹھا کر لیا اور مل کر کھایا۔ خنیس عامری نے اپنی تلوار دیوار سے لٹکا دی تھی اور باتیں کرنے لگے۔ اس دوران عامری نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اسے لہرا کر کہنے لگا کہ میں اپنی اس تلوار سے صبح سے شام تک اوس و خزرج کا قتل عام کروں گا۔ ابو بصیر نے طنزاً کہا کہ تمہاری یہ تلوار کاٹتی بھی ہے یا یوں ہی تم شیخی بھگار رہے ہو؟ خنیس عامری نے کہا کہ بے شک اس کی دھار بڑی تیز ہے۔ ابو بصیر نے کہا کہ ذرا مجھے دو، میں بھی دیکھوں۔ جب تلوار ابو بصیر کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے بجلی کی صورت کے ساتھ وار کر کے خنیس کا تو وہیں کام تمام کر دیا۔ پھر وہ دوسرا شخص کوثر اس پر جھپٹے لیکن وہ بھاگ نکلا۔ انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ قابو نہیں آیا۔ وہ کوثر وہاں سے بھاگا اور سیدھا مدینہ طیبہ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر سے فارغ ہو کر صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو کر فرما رہے تھے کہ انہیں کوثر دکھائی دیا۔ سانس پھولا ہوا ہے، پسینہ بہہ رہا ہے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ جب خدمت اقدس میں پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ آپ کے آدمی یعنی ابو بصیر نے میرے ساتھی خنیس عامری کو قتل کر دیا ہے، جبکہ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں پہنچا ہوں۔ میرے پیچھے ابو بصیر بھی آ رہا ہے، وہ مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پھر کوثر نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جان کی امان مانگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پناہ عطا فرمائی۔ اتنے میں ابو بصیر بھی پہنچ گیا۔ وہ عامری کے اونٹ پر سوار تھا، مسجد کے دروازے پر اونٹ بٹھایا اور اس کی تلوار گلے میں لٹکائے ہوئے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا تھا، آپ نے مجھے دشمن کے ہاتھ میں دے دیا، میں اپنے زور پر اپنا دین بچا کر پھر حاضر ہوا ہوں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اسے یعنی قاتل کو آدمی مل جائیں تو یہ جنگ کی آگ خوب بھڑکا سکتا ہے۔ ابو بصیر نے مقتول عامری کے کپڑے، ہتھیار اور اونٹ حضور کی خدمت میں پیش کر دیے تاکہ اس سے 5واں حصہ لے لیا جائے، تو حضور نے لینے سے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ اگر میں خمس لوں تو اہل مکہ کہیں گے کہ میں نے صلح حدیبیہ کے تحت اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اب ہمارا تمہارے معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو جان اور یہ سامان جانے، یہاں سے جہاں تیرا جی چاہے وہاں چلا جائے۔ ناظرین کرام، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مناہی نہ ملنے پر ابو بصیر مدینہ طیبہ سے نکل کر سیف البحر کے مقام پر آ کر وہاں قیام پذیر ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبیلہ جوہینہ کے علاقے العیس اور ذی المروہ کے درمیان آ کر قیام کیا۔ یہ جگہ سیف البحر کے قریب ہے اور مکے کے تجارتی راستے پر واقع ہے۔ جب مکے میں سہیل بن عمرو نے یہ سنا کہ ابو بصیر نے خنیس عامری کو قتل کر دیا ہے تو اسے بڑا رنج ہوا، بہت دکھ ہوا۔ وہ غصے سے کہنے لگا کہ ہم نے اس لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا،
دوسرے قریشیوں نے سنا تو کہا کہ حضور نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہمارے آدمی کو ہمارے آدمیوں کے حوالے کر دیا، راستے میں اگر اس بدطینت نے تمہارے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو اس کی ذمہ داری حضور پر عائد نہیں ہوتی ہے۔ ابو بصیر نے جب مدینہ طیبہ سے نکلا تھا تو اس کے پاس مٹھی بھر کھجوریں تھیں، 3 دن تک ان پر ہی گزارا کیا۔ جب ساحل پر پہنچا تو کچھ مچھلیاں مل گئیں جو سمندر کی موجوں نے ساحل پر پھینکی تھیں، انہیں بھون بھون کر پیٹ بھرتا رہا۔ اس بات کی اطلاع ان مظلوم مسلمانوں کو پہنچی جو ابھی تک مکے میں اپنے رشتہ داروں کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ کھسک کر اس کے پاس پہنچنے لگے۔ واقدی کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے ان مظلوموں تک ابو بصیر کے بارے میں جو فقرہ زبان رسالت سے نکلا تھا وہ پہنچا دیا، یعنی اگر اسے آدمی مل جائیں تو یہ جنگ کی آگ خوب بھڑکا سکتا ہے۔ اس دوران ابو جندل، جس کو اس کا باپ حضور سے زبردستی لے آیا تھا، وہ بھی 70 دیگر مسلمانوں کے ساتھ سیف البحر پہنچ گیا۔ ابو جندل کے پہنچنے سے پہلے ان لوگوں کا امیر ابو بصیر تھا۔ جب ابو جندل پہنچ گئے تو اس گروہ کی قیادت ان کے سپرد کر دی گئی کیونکہ وہ قریشی تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی امامت ابو جندل کیا کرتے۔ ان کے بارے میں گرد و نواح کے لوگوں نے سنا تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ بنی غفار، اسلم اور جوہینہ قبائل کے کئی طالع آزما بھی آ کر ان کے ساتھ مل گئے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 300 ہو گئی۔ اکا دکا قریشی اگر ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو وہ اسے قتل کر دیتے، کوئی تجارتی قافلہ گزرتا اسے لوٹ لیتے۔ ان ایام میں ابو جندل نے یہ اشعار لکھے کہ ابو جندل کی طرف سے قریش تک یہ پیغام پہنچا دو، میں ذوالمروہ ساحل سمندر پر ہوں، میری سکونت ایسی جماعت میں ہے جن کے دائیں ہاتھ میں تلواریں اور نیزے ہیں، یہ ہاتھ ان کی وجہ سے لرز رہے ہیں۔ وہ اس امر سے انکار کر رہے ہیں کہ دین حق کے قبول کر لینے کے بعد ان کی کوئی جماعت ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ حق کبھی باطل سے مغلوب نہیں ہوتا، انسان اپنے اسلام کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے، وہ سستی نہیں کرتا اور شہید ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، یہ چند لوگوں کا گروہ تھا اور اگر کوئی مقابلہ کرتا تو یہ لوگ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا کرتے۔ ان کی روزمرہ کی کارروائیوں سے اہل مکہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ آخر لاچار اور مجبور ہو کر انہوں نے ابو سفیان بن حرب کو مجبور کیا کہ وہ حاضر خدمت ہو کر عرض کرے کہ آپ اپنے ان آدمیوں کو اپنے پاس بلا لیجئے، ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا جو آدمی آپ کے پاس آئے اسے آپ اپنے پاس رکھیے، ہم صلح نامے کی اس شرط کو منسوخ کرتے ہیں۔ اس طرح ابو سفیان اپنے وفد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، بڑی منت و سماجت اور عجز و نیاز سے یہ درخواست پیش کی کہ اس شرط کو منسوخ کر دیجئے اور ابو بصیر اور ابو جندل کو واپس بلا لیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور ابو جندل اور ابو بصیر کی طرف نوازش نامہ لکھا گیا کہ وہ اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر مدینہ طیبہ پہنچ جائیں اور باقی لوگوں کو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جانے کی ہدایت کر دیں۔ آج کے بعد کسی قریشی پر اور ان کے کسی کاروان پر دست تعدی دراز نہ کریں۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گرامی نامہ ابو بصیر اور ابو جندل کے پاس پہنچا تو اس وقت ابو بصیر حالت نزع میں تھے۔ انہوں نے اپنے آقا کا عاطفت نامہ اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھنا شروع کیا کہ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو جندل نے تجہیز و تکفین کے بعد نماز جنازہ پڑھائی، اس جگہ آپ کی قبر کھودی گئی اور ان کو لحد میں رکھ کر سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کے پاس ایک مسجد بنا دی گئی۔ پھر حضرت ابو جندل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ان کے مسلح ساتھی تھے، وہ سارے
اپنے اہل و عیال میں چلے گئے اور یوں قریش کے کارواں محفوظ ہو گئے۔ ناظرین کرام، پیر کرم شاہ صاحب الازہری تاریخ خمیس اور صحیح بخاری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ درخت جس کے نیچے بیٹھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیعت لی، اس کے بارے میں کچھ ذکر نہ کرنا غیر مناسب ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق طارق بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے روانہ ہوا، اس دوران میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی۔ میں وہاں سے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے جو دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ حضرت سعید نے اسی حوالے سے ایک واقعہ سنایا کہ مجھے میرے والد حضرت مسیب نے بتایا کہ وہ یعنی نماز پڑھنے والے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس درخت کے نیچے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت رضوان کی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگلے سال جب ہم حج یا عمرہ کرنے کے لیے وہاں سے گزرے تو ہمیں وہ بھول گیا کہ درخت کون سا تھا۔ سر توڑ کوشش کے باوجود ہم اس کو پہچاننے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اپنے والد کا یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو تو درخت معلوم نہ ہوا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ یہ وہ درخت ہے تو تم بہتر جانتے ہو۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس جگہ سے گزرے جہاں سے وہ درخت غائب کر دیا گیا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ درخت کس جگہ تھا؟ کسی نے کہا اس جگہ تھا، کسی نے کہا اس جگہ تھا۔ جب لوگوں کا اس درخت کی جگہ میں اختلاف بڑھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو آگے چلو، وہ درخت اللہ کی طرف سے غائب کر دیا گیا ہے۔ اس درخت کو غائب کرنے میں کیا حکمتیں تھیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ ایک بات واضح ہو گئی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر یہ الزام غلط ہے کہ انہوں نے اس درخت کو کاٹ ڈالا جس کے نیچے بیعت رضوان لی گئی تھی۔ حقیقت میں ایسے تھا کہ وہ اصل درخت تو قدرت الہی سے غائب ہو گیا، مگر لوگ کسی دوسرے درخت کو وہ درخت سمجھ کر طرح طرح کی کہانیاں منسوب کرنے لگے تھے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نام نہاد نقلی درخت کو کاٹنے کا حکم دے دیا تھا۔ ناظرین کرام، اب چھٹی ہجری کے کچھ شرعی احکام کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک بارش کے لیے اللہ سے دعا یعنی نماز استسقاء کی ابتدا بھی ہے۔ ناظرین کرام، اس سال ماہ رمضان میں صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، عرصہ دراز ہو گیا ہے، آسمان سے بارش کا ایک قطرہ تک نہیں ٹپکا، پانی کے ذخائر ختم ہو چکے ہیں، گھاس خشک ہو گئی ہے، درختوں کے پتے تک سوکھ چکے ہیں، مویشی بھوک سے ہلاک ہو رہے ہیں، غذائی اجناس کی نایابی کے باعث لوگ بھی فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ اپنے رب کریم سے ہمارے لیے بارش کی التجا کیجیے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر نماز استسقاء کی تعلیم فرمائی۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بڑے سکون اور وقار کے ساتھ عیدگاہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے اور با جماعت 2 رکعت نماز استسقاء ادا فرمائی۔ دونوں رکعتوں میں بالجہر قرات کی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث یہ تلاوت فرمائیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ نماز عیدین میں اور نماز استسقاء میں یہی 2 صورتیں تلاوت فرمایا کرتے۔ نماز سے فراغت کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ انور کیا، پھر چادر مبارک کو الٹا کر کے اوڑھا، پھر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور دست دعا اس رب کائنات کی بارگاہ میں دراز کیے اور یہ دعا کی کہ اے اللہ، ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما، ایسی بارش جو مخلوق کو سیراب کر دے، ایسی بارش جو تر و تازہ کرنے والی ہو، جو خوشی و شادمانی لانے والی ہو، جو اپنے دامن میں خیر کثیر لیے ہو اور مسلسل ہو، ہر قسم کے نقصان سے خالی اور
اچھے اثرات والی ہو، حسن فطرت کو نکھارنے والی اور جانوروں کی سیرابی کا سامان کرنے والی ہو، موسلا دھار ہو اور ہر سو برسنے والی ہو، جل تھل کرنے والی ہو اور ساری زمین کو محیط ہو، مفید ہو، مضر نہ ہو، جلد برسے تاخیر سے نہ برسے، ساری زمین کو محیط ہو، مفید ہو، مضر نہ ہو۔ اے اللہ، اس بارش کے ذریعے شہروں کو حیات نو عطا فرما، اس کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد فرما، اسے ایسی بارش بنا جو شہروں اور دیہات میں رہنے والوں کے لیے مفید ہو اور کافی ہو۔ اے اللہ، ہماری زمین پر اس کا حسن اور اس کی برکت نازل فرما دے۔ اے اللہ، ہم پر آسمان سے پاک پانی نازل فرما، جس کے ذریعے تو مردہ زمینوں کو حیات بخشے اور اس پانی سے اپنی مخلوق میں سے کثیر تعداد میں انسانوں اور جانوروں کو سیراب کرے۔ ناظرین کرام، لوگ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ بادل کے ٹکڑے آسمان پر نمودار ہوئے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آپس میں جڑتے چلے گئے اور سارے آسمان پر بادل چھا گئے۔ پھر مینہ برسنا شروع ہوا اور لگاتار 7 دن اور 7 رات برستا رہا۔ پھر مسلمان پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، زمین پانی میں غرق ہو گئی، مکانات گر رہے ہیں، سارے راستے منقطع ہو گئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اس بارش کو ہم سے دور کر دیں۔ حضور مسکرا دیے، یہاں تک کہ دندان مبارک دکھائی دینے لگے۔ پھر بادل کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، ہمارے ارد گرد برسو، ہم پر مت برسو۔ فوراً مدینے کے افق سے بادل ہٹتے چلے گئے۔ ناظرین کرام، سلاطین عالم کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خطوط کا سلسلہ 6 ہجری میں ہی شروع ہوا اور 7ویں ہجری تک جاری رہا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ واقعی کے مطابق سلاطین کو اسلام کی دعوت عمرہ و قضاء کے بعد ماہ ذی الحج 6 ہجری میں دی گئی، مگر امام بہقی نے یہ عنوان غزوہ موطا کے بعد قائم کیا ہے، جبکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ بادشاہوں کے نام خطوط کا سلسلہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے شروع ہوا کہ ابو سفیان نے ہرقل کے جواب میں کہا تھا کہ جب اس نے پوچھا تھا کہ وہ کیا بدعہدی کرتا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں، مگر اب ہمارا اس سے ایک معاہدہ ہوا ہے، معلوم نہیں وہ کیا کرے۔ اور بخاری میں ہے کہ یہ سلسلہ خطوط کا صلح حدیبیہ کے عرصے میں جاری ہوا جو ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طے کیا تھا، اور محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ اور آپ کے وصال مبارک کے درمیانی عرصے میں ہوا تھا۔ بہرحال تاریخ طبری میں یہ تحریر ہے کہ اس سال ماہ ذی الحجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 افراد کو، جن میں 3 صحابی تھے، اپنے قاصد کی حیثیت سے فرما رواؤں کے دربار میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو لخم سے تعلق رکھنے والے حاطب بن ابی بلتا کو شاہ مصر مقوقس کے پاس سکندریہ بھیجا۔ بنو اسد بن خزیمہ کے شجاع بن وہب کو دمشق کے حکمران حارث بن ابی سمر الغسانی، دہیہ بن خلیفہ الکلبی کو کیسر روم، جبکہ قبیلہ عامر بن لوئی کے سلیط بن عمر عامری کو یمامہ کے بادشاہ حوزہ بن علی الحنفی کے پاس بطور سفیر بھیجا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ السہمی کو کسرا ایران، پرویز بن ہرمز بن نوشروان اور عمر بن امیہ الزمری کو شاہ حبشہ نجاشی کے پاس بھیجا۔ یزید بن ابی حبیب المصری سے مروی ہے کہ ان کو ایک ایسی تحریر ملی جس میں ان اصحاب کے نام تھے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلم فرما رواؤں کے پاس بھیجا تھا، اور وہ پیام بھی درج تھا جو آپ نے ان کے ذریعے بیرونی حکمرانوں کو پہنچایا تھا۔ یزید بن ابی حبیب المصری نے وہ تحریر اپنے شہر کے بعض معتبر لوگوں کے ہاتھ ابن شہاب زہری کے پاس بھیجی۔ اس دور کے اسکالر زہری نے شناخت کر کے تحریر کے درست ہونے کو تسلیم کیا تھا۔ اس تحریر میں خطوط لکھنے کا جواز بھی موجود تھا، اور ایک حدیث پاک درج تھی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے
باہر تشریف لائے، صحابہ کرام جمع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام عالم کے لیے بلا استثناء رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، تم میری دعوت کو تمام عالم میں پہنچاؤ اور میرے بارے میں ایسا اختلاف نہ کرو جیسا کہ حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم کے متعلق کیا تھا۔ اس موقع پر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حواریوں نے کیا اختلاف کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جو ان کو وہی دعوت دی تھی جو میں نے تمہیں دی ہے، جو ان کے قریب تھے انہوں نے اس دعوت کو پسند کر کے قبول کر لیا، اور جو دور تھے انہوں نے اس دعوت کو ناپسند کر کے مسترد کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس کی شکایت کی، اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ اس رات سے ان میں ہر شخص صرف وہ زبان بولنے لگا جس کے پاس وہ اشاعت دین کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تو اللہ یہی فیصلہ تمہارے متعلق کر چکا ہے، اس پر عمل کرو۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد یہ ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ یہ مکاتیب سیرت اور حدیث کی جملہ امہات الکتب میں بھی مروی ہیں۔ ان سے ناظرین کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلوب تحریر اور انداز دعوت پر آگہی ہوگی کہ دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں کو کس سادگی کے ساتھ تکلفات سے بالاتر ہوتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام ہدایت دیا، اور اس سادگی کے باوجود یہ دعوت کتنی دل نشین اور اثر انگیز ثابت ہوئی کہ ان میں سے اکثر کے قلوب و اذہان کو اس دعوت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے ہم عصر بادشاہوں کو اپنے مکاتیب کے ذریعے اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے کا ارادہ فرمایا تو واقفان حال نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، سلاطین ممالک صرف ان خطوط کو قابل توجہ سمجھتے ہیں جو سر بمہور ہوتے ہیں، جن خطوط پر مہر نہ لگی ہو ان کو وہ وصول ہی نہیں کرتے۔ تو اس طرح ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا، اس میں محمد الرسول اللہ کے کلمات طیبات اس طرح لکھے ہوئے تھے کہ اللہ اوپر، اس کے نیچے رسول، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مبارک تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ انہوں نے جس قاصد کو جس ملک کے حکمران کی طرف روانہ فرمایا، اللہ رب العزت نے اس کو اس ملک کی زبان کا ماہر بنا دیا کہ وہ دربار میں بلا رکاوٹ، بلا جھجک اظہار مدعا بیان کر سکے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عمرو بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مکتوب گرامی دے کر نجاشی کی طرف، حبشہ جسے آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں، وہاں پر بھیجا۔ انہوں نے جب وہ والا نامہ، وہ گرامی نامہ نجاشی کو پیش کیا تو اس نے بڑے ادب اور احترام سے اسے وصول کیا، اسے اپنی آنکھوں پر رکھا اور ازراہ ادب اور تواضع اپنے تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا اور اس گرامی نامے کو پڑھا۔ گرامی نامہ کا متن یہ تھا کہ یہ مکتوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بنام نجاشی فرما روائے حبشہ، اما بعد، میں تیرے سامنے اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ حقیقی ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سلامت رکھنے والا، امان دینے والا، نگہبان ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کو القا کیا، وہ مریم جو اللہ سے لو لگائے ہے، پاک ہے، مطہر ہے، خوشبودار ہے، پاک دامن ہے۔ جو عیسیٰ سے حاملہ ہوئی، اللہ نے پیدا کیا اسے اپنی روح سے اور پھونکا اس روح کو مریم میں جس طرح آدم کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا۔ اے نجاشی، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ایمان لاؤ اللہ پر جو وحدہ لا شریک ہے اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرو، پس اگر
تو میری پیروی کرے گا اور ایمان لائے گا اس پر جو میں لے کر آیا ہوں تو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، میں تجھے اور تیرے سارے لشکر کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، میں نے پیغام حق تمہیں پہنچا دیا اور نصیحت کا فرض ادا کر دیا، میری نصیحت قبول کر لو، میں نے تمہاری طرف اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو اور اس کے ساتھ چند مسلمانوں کو بھیجا ہے، پس اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کا اتباع کرے۔ ناظرین کرام، قاصد نے یہ گرامی نامہ نجاشی کو دیا تو اس نے بصد ادب اسے وصول کیا اور پڑھ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں۔ آپ ہی کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ آپ راکب حمار ہیں، آپ ہی کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شہادت دی تھی کہ آپ شتر سوار ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں خود حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوابی خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ یہ عریسہ نجاشی کی طرف سے ہے، یا رسول اللہ آپ پر اللہ کے سلام، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ وہ اللہ جس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، جس نے مجھے اسلام قبول کرنے کی ہدایت دی، اما بعد، یا رسول اللہ حضور کا گرامی نامہ مجھے موصول ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نے جو ذکر فرمایا ہے، زمین و آسمان کے پروردگار کی قسم، حضرت عیسیٰ اس سے ذرہ برابر کم یا زیادہ نہیں ہے۔ آپ کے چچا زاد بھائی جعفر اور دوسرے مسلمان یہاں پہنچ گئے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں، میں نے حضور کی بیعت کی اور حضور کے ابن کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا ہوں، اپنے بیٹے ارحا بن اسہم کو حضور کی خدمت اقدس میں بھیج رہا ہوں، اگر حکم ہو تو میں خود بھی حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور کا ہر فرمان حق ہے، والسلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد نجاشی کو اور ایک اور گرامی نامہ تحریر فرمایا جس میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابو سفیان ام المومنین کے ساتھ حضور کے عقد نکاح کرنے کا حکم تھا۔ نجاشی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دونوں گرامی ناموں کو ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں بڑے اہتمام اور احترام سے رکھا اور یہ تاریخی کلمات کہے کہ حبشہ میں ہر طرح خیریت رہے گی جب تک یہ دو گرامی نامے، دو خط اس کے پاس رہیں گے۔ ناظرین کرام، مواہب الدنیا میں بحوالہ طبقات ابن سعد تحریر ہے کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی رملہ تھا۔ آپ ابو سفیان صخر بن حرب کی صاحبزادی تھیں اور بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ ام حبیبہ کا نام ہند تھا، لیکن پہلا قول یعنی رملہ والا زیادہ صحیح ہے۔ ان کی والدہ صفیہ بنت ابو العاصی بن امیہ تھیں اور یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی پھپھی جان تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے کب اور کہاں نکاح ہوا، اس بارے میں اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں کہا گیا کہ حبشہ کی سرزمین میں سن 6 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری کو نجاشی کی طرف بھیجا کہ وہ حضرت ام حبیبہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا پیغام دے۔ پس نجاشی بادشاہ نے ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیا اور اپنی طرف سے 400 دینار حق مہر ادا کر کے ان کو حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ امام زرقانی کی ایک روایت کے مطابق نجاشی نے اپنی لونڈی ابرہا کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ اس لونڈی نے کہا کہ بادشاہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ لکھا ہے کہ میں آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دوں۔ حضرت ام حبیبہ نے حضرت خالد بن سعید بن عاصی کو بلا کر اپنا وکیل بنایا اور اس خوشی میں ابرہا کی لونڈی کو چاندی کے 2 کنگن اور کچھ انگوٹھیاں عطا کیں۔
جب شام کا وقت ہوا تو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب اور دیگر مسلمانوں کو جو وہاں موجود تھے حکم دیا کہ آپ آ جائیں۔ وہ لوگ جمع ہوئے، تب نجاشی نے یوں خطبہ دیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی امن دینے والا، حفاظت کرنے والا، عزت والا اور عظمت والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس نے آپ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دے، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ حمد و صلات کے بعد میں نے اس بات کو قبول کیا جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت ام حبیبہ کو، ام المومنین کو 400 دینار سونا بطور حق مہر کر دیا۔ پھر وہ دینار حاضرین کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وکیل حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے یوں خطبہ پڑھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے آپ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ حمد و صلات کے بعد میں نے اس بات کو قبول کیا جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی ہے، اور میں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح کیا۔ اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ دینار خالد بن سعید کو دے دیے گئے۔ پھر لوگوں سے اٹھنے کا ارادہ کیا تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ بیٹھو، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے کہ نکاح کے بعد کھانا کھایا جائے۔ اس نے کھانا منگوایا تو سب نے کھانا کھایا اور پھر وہاں سے گئے۔ ناظرین کرام، امام طبری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نکاح کے احوال کو یوں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کو لکھا کہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی میرے ساتھ شادی کر دو، اور بی بی کو ان مسلمانوں کے ساتھ جو تمہارے پاس وہاں موجود ہیں میرے پاس بھیج دو۔ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیام کو اپنی لونڈی ابرہا کے ذریعے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچایا۔ وہ اس پیام سے بہت مسرور ہوئی اور خوشی میں انہوں نے اسے اپنی جانچ کڑیاں دے دیں اور کہا کہ اس کام کے لیے میرا وکیل بنا دو۔ ابرہا نے خالد بن سعید بن العاص کو ان کا وکیل مقرر کر دیا، اور انہوں نے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کر دیا۔ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے وکیل کا کردار ادا کرتے ہوئے ایجاب، جبکہ خالد بن سعید نے ام حبیبہ کی ولی کے طور پر قبول کیا۔ نجاشی نے 400 دینار زر مہر خالد بن سعید کو دیے، انہوں نے وہ ام حبیبہ کو لا کر دیے۔ جب ابرہا یہ رقم لائی تو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے 50 مسقال اسے دیے اور کہا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تب بھی میں اتنا سونا تم کو دینے والی تھی، اب اللہ نے خود ہی یہ رقم بھیج دی تو تمہیں کیوں تحفہ نہ دوں۔ اس مومنہ ابرہا نے کہا بادشاہ نجاشی نے مجھے ممانعت کر دی ہے کہ اس میں سے کچھ نہ لوں، کچھ بھی نہ لوں، اور جو کچھ میں نے پہلے آپ سے لیا ہے وہ بھی واپس کر دوں۔ اس نے کہا، اس نے زیور واپس کر دیا اور کہا کہ میں تو شاہی توشہ خانہ کی محتممہ ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر کے ان پر ایمان لائی، میں آپ سے صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ واپس جا کر میرا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا۔ ابرہا نے یہ بھی بتایا کہ بادشاہ نے اپنی تمام بیویوں سے کہہ رکھا ہے کہ جس قدر عود اور عنبر عطر ان کے پاس ہو وہ سارے کا سارا ام المومنین کو بھیج دیں۔ پھر بعد میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت المومنین حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عود جلتا ہوا اور ان کے عنبر ملے ہوئے ہاتھ دیکھتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کبھی اعتراض نہیں فرمایا۔ ناظرین کرام، حبشہ کے مومن بادشاہ حضرت نجاشی کے نام خط اور المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نکاح کے ذکر کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت آج تمام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں 7ویں سنہ ہجری کے آغاز اور مزید بادشاہوں کو خطوط کی تفصیل کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔